کن امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، قرآن اور تقویٰ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی حاضر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سینکڑوں مقامات پر تقویٰ کا ذکر فرمایا ہے، اور ابتدا ہی میں جہاں اہل ایمان کا ذکر ہوا اور اہل ایمان کی نشانیوں کو بیان کیا، وہاں فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن جو ہے اس میں کوئی شک اور ریب کی گنجائش نہیں، اور یہ اہل تقویٰ کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بعد پھر مسلسل سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ المائدہ سے لے کر آخر 30ویں پارے تک یہ تسلسل ہے، یعنی ایمان کے ساتھ جو مستقل اور متصل وصف ہے وہ تقویٰ ہے، اور جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں یعنی اہل تقویٰ ہیں ان کو واحد ہو تو متقی کہتے ہیں، جمع ہو تو متقین کہتے ہیں۔ ہم اہل التقویٰ، اہل التقویٰ کی ٹرم اور اصطلاح بھی قرآن پاک میں آئی، متقین آئی، پھر امر کے سیغے سے آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس کا تقوی ہونا چاہیے، اور اس کو ساتھ جوڑا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون کے ساتھ، یعنی اگر مسلمان مرنا چاہتے ہو تو دنیا میں تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ تقوی کے دو بڑے بنیادی معنی ائمہ تفسیر نے اور ائمہ لغت نے لکھے، ایک ہے بچنا اور ایک ہے ڈرنا، اور یہ دیکھیے دونوں لفظ لازم و ملزوم ہیں، جو ڈرتا ہے وہی بچتا ہے۔ مثلاً اپنے دامن پہ کوئی ناپاک چھینٹا نہ پڑ جائے، اگر اس بات سے کوئی ڈرے گا تو پھر گندگی سے بچے گا۔ یہ اصول ہے، ایک نمازی ہے تو اس کو اپنے لباس کو، اپنے جسم کو پاک رکھنا ہے، وہ پابند ہے اور اس پہ مامور ہے، لہٰذا آپ دیکھتے ہیں جو نمازی حضرات ہیں وہ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو گویا نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا ایک خاصہ یہ ہے، یہ آپ کو تقویٰ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تقویٰ کے لوازمات بھی قرآن نے دیے ہیں کہ آپ نے متقی بننا کیسے ہے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ کا لفظ ایز اٹ از جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں ایسے ہی قرآن پاک میں آیا، گویا تقوی کے لیے بھی آپ کو ایک وسیلہ درکار ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب مسجدوں میں وضو خانے بنتے تھے تو کنویں ہوتے تھے، کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا، یہ وسیلہ ہے، یعنی وضو جو ہے یہ نماز کے لیے وسیلہ ہے، اور وضو کے پانی تک پہنچنے کے لیے کنواں ہے، اور کنویں کے پانی تک پہنچنے کے لیے ڈول اور رسی وہ وسیلہ ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ بھائی تقوی جو ہے یہ آپ کو اس وسیلے کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ وسیلہ جو بارگاہ الہی میں آپ نے اختیار کیا ہے وہ وسیلہ شخصی بھی ہو سکتا ہے، عملی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اعمال صالحہ اور صالحین خود، یعنی جو بندہ نیک عمل کر رہا ہے، جب نیک عمل وسیلہ ہے تو وہ مرد صالح جو کہ متصف ہے اس صفت کے ساتھ، جو مزین ہے تقوی کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ، وہ بھی وسیلہ بن سکتا ہے۔ یہاں پر اہل علم نے بہت کچھ لکھا۔ اسی طرح پھر تقوی ولایت کے ساتھ بھی خاص اس کو کیا گیا، اللہ کی دوستی اور اللہ کی ولایت، یہ ایمان والوں کا خاصہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور،
ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے، ظلمتوں سے، اور روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب اس میں کیا چیز سورس بنتی ہے؟ رب العالمین اپنے دوست، اپنے ولی کو تقوی کے راستے پر گامزن فرما دیتے ہیں۔ اور جہاں پر آیات ولایت قرآن پاک میں آئی ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ بے شک خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، ولی ہیں، ان کے لیے کوئی خوف و غم نہیں ہے۔ اور ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے ہیں اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی والے ہیں، ڈرتے ہیں اور بچتے ہیں۔ تقوی گناہ سے بچنے کا نام ہے، نافرمانی اور معصیت سے بچنے کا نام ہے، فسق سے بچنے کا نام ہے۔ اور یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ آپ جس سے بھی محبت کرتے ہوں یا جس سے آپ خوف رکھتے ہوں، ڈرتے ہوں، تو پھر یہ دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی جذبے کار فرما ہوتے ہیں جو آپ کو مائل کرتے ہیں اس چیز پر کہ ہمارا دوست یا محبوب جو ہے وہ خفا نہ ہو، اس کی طبع نازک پہ یہ عمل، یہ حرکت گراں نہ گزرے۔ یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بہت بڑی سپر پاور ہو، کوئی بہت بڑی طاقت ہو، آپ کا باس ہو یا آپ پر تصرف اور اختیار رکھتا ہو، تو پھر آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ بھائی پاورفل ہیں تو کہیں ہم زد میں نہ آ جائیں۔ یہ دو ہی جذبے ہیں، بشیر اور نذیر، اس کے پیچھے ابشار اور تنذیر کے جو دو جذبے ہیں، کہیں خوشخبری سنائی جا رہی ہے، کہیں ڈر سنایا جا رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یہ تقوی کی طرف لے کے جایا جائے۔ دو طرح کی طبیعتیں لوگوں میں ہوتی ہیں، کسی پہ خوف کا غلبہ ہو تو وہ چلتا ہے اور کام کرتا ہے مالک کی مرضی کے مطابق، اور کسی پہ محبت کا غلبہ ہو، اور یہ اصل میں محبوب ہے۔ آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ بندہ معبود کو محبوب بنا لے، یہ ہے اولیاء کا رستہ۔ اور یہ حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی پیران پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جتنے بھی امت کے اکابر اولیاء، انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا، حب الہی، محبت الہی۔ یہ بھی قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان والے ہیں سب سے بڑھ کے اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ ان کا رب ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور پھر وہ اس محبت کو نبھاتے رہتے ہیں، اس کے تقاضوں کو، لوازمات کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ اس میں سے بنیادی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہونے کے لیے۔ ایک تو ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ حاصل ہو، دوسرے تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ حاصل ہو۔ اور پھر قرآن نے یہ دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ فیصلہ کن کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ قرآن پاک میں آئی کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اگر کوئی شخص معزز ہے، صاحب عزت ہے، کوئی مرتبے والا ہے اور لائق اکرام ہے، وہ کون ہے؟ جتنا زیادہ تقوی اختیار، یعنی اس کا مطلب ہے تقوی کے بھی مدارج ہیں، مراتب ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا حضرت کعب احبار سے کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تقوی جو ہے ایک تنگ و تاریک باڑ والے یعنی خاردار راستے کے درمیان سے اپنے دامن کو بچا کے گزر جانے کا نام ہے۔ ایک راستہ تنگ ہے، دونوں طرف باڑ لگی ہوئی ہے کانٹے دار، اور آپ نے اس میں سے گزرنا ہے، یعنی یہ دنیا کی جو زندگی آپ کو دی گئی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ رب کائنات نے موت و حیات کی باؤنڈری بنائی اسی لیے ہے، یہ ٹریک بنایا اس لیے ہے، اس کو تخلیق کیا ہے تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ کون بہترین عمل کرتا، یعنی کون اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے اور کون اپنے مالک و مولا کی مرضی کی زندگی جیتا ہے۔ اسی کا نام تقوی ہے کہ آپ نیکی اور عمل صالح اس کا اہتمام و التزام کرتے رہیں، اس میں مشغول رہیں کیونکہ مالک کو پسند ہے، اور جو معصیت ہے، نافرمانی ہے، گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہے، اس سے اس جذبے سے بچتے رہیں کہ کہیں میرا مالک و مولا اور میرا محبوب جو ہے اس پر یہ ناگوار نہ گزرے، اس کو یہ ناپسند نہ ہو۔ اور یہ تو پہلے سے طے ہے
دیکھیے ہمارے لیے کتنی بڑی سہولت ہے کہ قرآن نے جگہ جگہ بار بار ہمیں تنبیہ بھی کر دی ہے، رہنمائی بھی فرما دی، اور پھر ایک جگہ سورہ نساء میں پہلی آیت ہے سورہ نساء کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، 2 بار آ گیا یہ۔ اے ایمان والو، یہاں تو بلکہ اس سے بھی آگے کا یا ایھا الناس، کہیں ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، یہاں تمام لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ اتقوا ربکم الذی خلقکم، تمہارا پروردگار جس نے تمہیں وجود بخشا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں روزی دے رہا ہے۔ اب یہاں پر ذرا اور کینوس وسیع ہو گیا، اب صرف ایمان والوں کی بات نہیں ہو رہی، تمام انسانوں کی بات ہو رہی، چونکہ وہ سب کا خالق ہے، تو ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ ڈرے اپنے اس رب سے جس نے اس انسان کو تخلیق کیا۔ چونکہ آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے باپ ہیں، تمام بنی نوع انسان کے باپ ہیں اور اصل ہیں اور جڑ ہیں، جہاں سے ساری نسل انسانی چلی، بلا تمیز مذہب و مسلک و رنگ و نسل، لہٰذا یہ بھی ایک قدر مشترک ہے انسانوں میں، تو قرآن نے اس کو بنیاد بنایا ہے۔ اس ناطے سے بھی اس رب سے ڈرنا ہر انسان پر لازم ہے کہ اس کا رب تو ایک ہی ہے نا، اس رب نے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں تخلیق کیا، پھر ایک نفس واحدہ سے تمہیں وجود بخشا۔ تو یہ مختلف پیرائے قرآن نے دے دیے تقویٰ کے حوالے سے، اور اس کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اہل تقویٰ کے شہنشاہ ہیں اور امام و پیشوا ہیں، قرآن نے یہ دعا بھی ہمیں قرآن پاک کے اندر ملتی ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ایمان والے کو ٹارگٹ کیا دیا گیا کہ اپنی ازواج و اولاد کے حوالے سے بھی رب سے دعا مانگو کہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ساتھ یہ کہو وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں صرف متقی نہ بنا بلکہ متقین کا امام اور پیشوا بنا، یعنی اس میں اعلیٰ ترین درجہ ہمیں عطا فرما، جو ہمارے ساتھ لوگ ہوں، ہمارے مقتدی اور پیروکار ہوں، وہ بھی اہل تقویٰ ہوں۔ اس لیے رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو ارشاد فرماتے تھے، انا اتقاکم للہ واخشاکم للہ، میں تم میں سب سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا تقویٰ رکھنے والا ہوں۔ یہ عملی تعبیر و تفسیر بھی آقا کریم علیہ السلام نے تقویٰ کی اپنے حیات طیبہ اور اسوہ حسنہ کے ذریعے عطا فرمائی تھی، تاکہ یہ صرف کوئی تھیوریٹیکل پروگرام نہ رہے بلکہ ایک پریکٹس بنے، ایک عملی نمونہ، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ لے کے آئے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لہٰذا تقویٰ کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے رہنمائی درکار تھی۔ سو قرآن نے جہاں جہاں تقویٰ کی بات کی ہے اس کا عملی نمونہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں نظر آتا ہے، اور صحابہ کرام دیکھتے تھے، پھر اس کو فالو کرتے تھے۔ اب پھر یہی تقویٰ کی مختلف جو جہات ہیں، مختلف شکلیں اور زاویے ہیں، پھر یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر منتقل ہوا، ائمہ اہل بیت اطہار نے اس کو اختیار کیا، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اور امت کے جو نیک اولیاء ہیں انہوں نے۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ سے تعلق اور دوستی کی اگر کوئی بنیاد اور کوئی ایک عظیم شرط بیان کی گئی تھی وہ تقویٰ تھا۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں جتنے اولیاء امت میں اکابر بزرگ ہیں، ان سب نے اس چیز کو اصول اور ضابطے کی شکل دے کے اختیار کر لیا اور فرمایا کہ اللہ کا ولی اور دوست نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر اللہ کا تقویٰ نہ ہو۔ اس لیے امام اہل سنت اعلی حضرت نے حضور غوث پاک کی شان میں یہ فرمایا تھا، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم اہل تقویٰ کے بھی امام ہیں اور اہل طہارت کے بھی امام ہیں، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تو جب پیران پیر جو ہیں وہ تقویٰ
نہیں چھوڑ رہے ہیں تو کوئی پیر کیسے تقویٰ کے بغیر اللہ کی دوستی کا راستہ طے کر سکتا ہے؟ لہٰذا تقویٰ کو اپنے اپنے مدارج و مراتب کے حوالے سے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ایمان سنورے، ایمان مزین ہو، اعمال مزین ہو اور انسانی زندگی میں حسن پیدا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ کھلا میرے دل کی کلی